بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وفي رواية لابن حبان والدارقطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، گزشتہ دو درسوں میں نماز کی صفت سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں۔ مزید باتیں آج کے اس درس میں سماعت کیجیے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز میں ام القرآن نہ پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ یہاں ام القرآن سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ ابن حبان اور دارقطنی میں روایت ہے کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی گئی ہو وہ نماز کافی نہیں ہوتی۔ لہذا اس حدیث سے بھی پتہ یہ چلا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن حبان کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ شاید تم لوگ امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو۔ ہم نے عرض کیا، جی ہاں پڑھتے ہیں۔ فرمایا، ایسا نہ کیا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، اس لیے کہ جس نے اسے نہ پڑھا اس کی کوئی نماز نہیں۔ لہذا ان تینوں احادیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے۔ محترم سامعین و سامعات، اس حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ حدیث کھلا اور واضح ثبوت ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی یا اکیلا ہو۔ صحیح ترین مرفوع احادیث کی روشنی میں یہی مذہب حق اور مبنی پر صداقت ہے۔ شوافع، اہل حدیث اور اہل ظواہر اسی طرف گئے ہیں کہ ہر نمازی کو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین میں سے جمہور علماء کا یہی مسلک ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں ہر ایک کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اس میں امام اور مقتدی کا کوئی فرق نہیں اور نہ ہی جہری اور سری کا۔ مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے بھی الحمد یعنی سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازمی اور ضروری ہے۔ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی وغیرہ میں بھی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ کیا تم امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ کے سوا اور کچھ نہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور احادیث سے بھی
یہی معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے سوا اور کچھ نہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کے بغیر نمازی نہیں ہوتی، اور احادیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز قطعا نہیں ہوتی۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی رحمہ اللہ نے ام الکلام اور التعلیق الممجد میں کہا ہے کہ کسی بھی صحیح حدیث سے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی ممانعت ثابت نہیں، اور اس سلسلے میں جو نقل کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ سری نمازوں میں اور جہری کے سکتات میں مقتدی کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ محدثین کی ایک جماعت کا یہی مذہب ہے۔ ان کے علاوہ متقدمین اور متاخرین علماء احناف کی ایک جماعت دلائل کے بنا پر سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کے قائل رہی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اسی کے قائل تھے، حتیٰ کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے بھی سری نمازوں کے علاوہ جہری کے سکتات میں سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کو جائز قرار دیا ہے، جس کی باحوالہ تفصیل توضیح الکلام جلد اول میں دیکھی جا سکتی ہے۔ حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام سامعین کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔